الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قابل احترام حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس دینی اور علمی مجلس میں توحید سیکھنے کے لیے اور اسے سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا اس مجلس میں حاضر ہونا اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگانا رب العالمین اسے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی اس میں توحید کا مفہوم بیان کیا گیا، اس کی اہمیت بیان کی گئی، اس کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کے واجب ہونے کی دلیلیں بیان کی گئی، اور اسی طرح توحید کے تقاضے بیان کیے گئے اور توحید کی طرف دعوت دینے کی اہمیت بتلائی گئی اور شرک کی قباحت بتلائی گئی۔ اب جو باب یا جو چیپٹر ہمارے سامنے ہے وہ ہے باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے معنی کا بیان۔ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے عربی زبان میں یا شریعت میں وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقت میں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس بات کا انکار کرنا ہے کہ اس دنیا میں حقیقی معبود کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر دوسری چیز اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ حقیقی معبود اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو یہ دو چیزوں سے مل کر توحید بنتی ہے۔ ایک، اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے معبود اس دنیا میں ہیں سب کی عبادت کا انکار کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا، اور دوسری چیز صرف اور صرف عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا۔ اب اس باب میں اور آگے چل کر جتنی بھی ہماری گفتگو ہوگی یہ لا الہ الا اللہ کی وضاحت کے لیے ہوگی کہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی شریعت میں بیان کیا گیا ہے اس کے اور بھی کیا مطلب ہیں، کون سی چیز ہے جو اس ضمن میں آتی ہے، یہ چیزیں آپ کو بیان کی جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلے مؤلف نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ آیت بڑی گہری ہے، اسے سمجھیں۔ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہیں یہ لوگ کفار مکہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، اور وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کون ان میں اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امیدیں لگاتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور وہ خود اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، حقیقت میں تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز، یعنی آپ کے رب کا عذاب یہ ڈرنے کی چیز ہے حقیقت میں۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ جن لوگوں کو پکارتے تھے، جن لوگوں سے دعائیں مانگتے تھے، چاہے وہ نبی رہے ہوں، چاہے وہ رسول رہے ہوں،
چاہے وہ نیک لوگ رہے ہوں. جن لوگوں کو بھی مشرکین مکہ مدد کے لیے بلاتے تھے، اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ خود اللہ رب العالمین سے رحمت کی امیدیں رکھتے تھے، خود اللہ رب العالمین کے قریب ہونا، خود اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے تھے عبادتیں کر کر، اور خود اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے تھے. وہ لوگ جنہیں مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ مدد کے لیے طلب کرتے تھے، مدد کے لیے بلاتے تھے، وہ خود اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے ذرائع استعمال کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے. تو جب وہ لوگ خود ایسے تھے جو اللہ رب العالمین کے محتاج تھے، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع اور وسائل استعمال کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے قریب حاصل ہونے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ وسائل استعمال کیا کرتے تھے، تو آپ جب انہیں پکارتے ہو، جب وہ خود ایسا کیا کرتے تھے، تو انہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ جب وہ خود اللہ رب العالمین کے محتاج تھے، تو جو محتاج ہو آپ خود ان کو کیسے اللہ رب العالمین کے علاوہ دعاؤں کے لیے پکار سکتے ہو؟ حالانکہ وہ خود اس بات کے فکر مند رہتے تھے کہ ہم کیسے اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائیں. جب وہ خود اللہ کے محتاج تھے تو آپ کیسے ان کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ دراصل ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں مشرکوں کے ان طریقوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. کیا مشرکین کا طریقہ تھا؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، ان سے مدد مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ انبیاء، وہ نیک لوگ خود اللہ رب العالمین کے محتاج تھے. جب وہ خود اللہ رب العالمین کے محتاج تھے تو آپ کیسے ان کو عبادت کے لیے یا مدد کے لیے بلا سکتے ہیں؟ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ اللہ رب العالمین کے وہ جو نیک بندے تھے ان سے مدد طلب کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان سے اپنی ضرورتیں مانگنا، یہ شرک اکبر ہے. کیا ہے؟ شرک اکبر. کیوں ہے شرک اکبر؟ جی کیوں ہے شرک اکبر؟ وہ خود اللہ کے محتاج ہیں اور آپ اپنی ضرورتیں مخلوق سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر اس مخلوق سے آپ اپنی مدد طلب کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. کیونکہ دعا سب سے اہم عبادت ہے، ایک اہم عبادت ہے دعا. اس عبادت کو آپ غیر اللہ کے لیے طلب کر رہے ہیں، غیر اللہ سے طلب کر رہے ہیں، یہ شرک اکبر ہے. دوسری چیز، یہاں ہمیں ان لوگوں پر افسوس ہونا چاہیے اور ان کی زندگی دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین، خالق، مالک، رازق، مالک الملک، جو رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، اس کو چھوڑ کر جو لوگ اللہ رب العالمین کی مخلوقات سے مدد طلب کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہمیں ایسے لوگوں کے طریقے سے بچنا چاہیے. اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی روش اختیار نہیں کرنی چاہیے. وہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں جب وہ خود اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو وہ جو لوگ ان کو پکار رہے ہیں وہ انہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں. تصور کریں آپ، کوئی اپنے زمانے کا بزرگ رہا ہو، وہ مر چکا، دفن ہو چکا، وہ خود ہمارا محتاج ہے کہ ہم اس کے لیے دعائیں کریں. اب ایک مسلمان اہتمام کے ساتھ اس کی قبر پر جائے، اللہ رب العالمین کے علاوہ اس سے دعائیں مانگے، اس سے اپنی ضرورتیں مانگے. وہ شخص تو مر چکا ہے، وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی باتیں سن سکے. جب سن نہیں سکتا تو جواب کیسے دے گا؟ اور جب جواب نہیں دے گا تو ان کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. کیا نکلا خلاصہ؟ کہ وہ نیک لوگ، مشرکین مکہ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے تھے،
وہ خود اللہ سے ڈرتے تھے، وہ خود اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگا کرتے تھے. تو جب وہ خود اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، تو ایک مخلوق کیسے اس دوسری مخلوق سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، اپنی ضرورتیں طلب کر سکتا ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ ہمیں توحید کی تفسیر بتلاتی ہے. یہ آیت کیا تفسیر بتلاتی ہے؟ یہ آیت کہ غیر اللہ سے، اللہ رب العالمین کی مخلوق سے دعائیں مانگنا، ان سے اپنی ضرورتیں مانگنا اللہ کو چھوڑ کر، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، اور یہ توحید کے خلاف چیز ہے. تو اس سے ہمیں توحید کی تفسیر پتہ چلتی ہے کہ غیر اللہ سے، اللہ کی مخلوق، بھلے سے وہ کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ان سے دعائیں مانگنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. دوسری آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. یہاں اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین ہمیں بہت گہری بات بتلا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ بات بتلا رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کرتی ہے، ان کی سیرت. جو بات بتلائی جا رہی ہے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی قوم کیا تھی؟ وہ موحد تھے یا مشرک تھے؟ مشرک تھے، ان کے والد بھی اور ان کی قوم بھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں. الا الذی فطرنی، میں صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. فإنہ سیہدین، کیونکہ وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں خبر دی، اللہ رب العالمین نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، ان کے والد اور ان کی قوم اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے ان سے برات کا اظہار کیا، صاف صاف اعلان کیا کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، میں ان چیزوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں، جس چیز کی بھی وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کا اقرار کیا؟ الا الذی فطرنی، میں صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے ہدایت دے گا. تو یہاں لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ معبود ہیں، آپ ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کریں، ان سے برات کا اظہار کریں. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ میں، اے والد انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں جس کی تم عبادت کیا کرتے ہو. اور پھر انہوں نے جو الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ میں، کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کا اقرار کیا کہ صرف اسی ذات کی میں عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت دے گا. تو یہ آیت کریمہ دراصل ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ہمیں خالص عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ہمیں ان سے براءت کا اظہار کرنا ہے، بیزاری کا اظہار کرنا ہے.
ہمیں صاف صاف انکار کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے، اور ہمارا معبود صرف اور صرف وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہاں ایک اور گہری چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کیا ہے وہ گہری چیز؟ اس آیت میں ایک اور بہت ہی گہری چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ کیا ہے وہ؟ انبیاء اکرام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ آیت ذکر فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے دشمنوں سے اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے، ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ مشرک ہو وہ شخص، اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے دین کا دشمن ہو، ایسے لوگوں سے ہمیں تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ دین کا دشمن ہو، توحید کا دشمن ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہو، بدعت کرتا ہو، وہ کھلم کھلا بدعت کی طرف دعوت دیتا ہو، ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلکہ کیا تقاضا ہے؟ اگرچہ وہ شخص آپ کا خونی رشتہ دار یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کس سے برات کا اظہار کیا؟ کس سے برات کا اظہار کیا؟ اپنے والد سے۔ اپنے والد سے کہا کہ میں اس چیز سے بری ہوں جس کی آپ عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا دشمن، توحید کا دشمن، مشرک شخص، دین کا دشمن، مختلف لفظوں میں اسے کہا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن، بدعتیں پھیلانے والا اور بدعتوں پر عمل کرنے والا، ایسے تمام لوگوں سے دین کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے کہ ہم برات کا اظہار کریں، ان سے تعلق باقی نہ رکھیں، ان سے تعلق توڑیں، بھلے سے وہ ہمارے خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری آیت، تو یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، یہ آیت ہمیں توحید کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ کیا تفسیر ہے؟ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے ہیں، ہمیں ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں ان سے اپنے تعلق قائم نہیں رکھنے چاہیے، بھلے سے وہ ہمارے خونی رشتہ دار یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہماری قوم کے ہوں، ہماری برادری کے ہوں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں مشرک سے، اللہ کے دین کے دشمن سے، سنت کے دشمن سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین مؤلف ایک اور آیت ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی گہری آیت ہے، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، کہ ان لوگوں نے، یعنی یہودیوں نے اور نصارہ نے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو یا اپنے پادریوں کو رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ اس چیز پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پادریوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت بہتر، جو پالنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم
وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، جبکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس چیز کے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اکیلے اللہ رب العالمین کی. لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معنوں میں عبادت کا مستحق نہیں ہے. سبحانہ، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے. عما یشرکون، جس سے وہ لوگ اللہ رب العالمین کا جو وہ لوگ شریک مقرر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے. یہاں اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے عدی بن حاتم؟ کون ہے؟ بہت بہتر، آپ کو اس جواب پر انعام ملنا چاہیے. حاتم تائی آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا نام، اس کی سخاوت کے قصے بڑے مشہور ہیں. ان کے فرزند عدی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان کے سامنے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پادریوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ رب بنا لیا. جب یہ آیت پڑھی تو عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہم لم یعبدوہم، کہ وہ لوگ ان پادریوں کی اور عالموں کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے ان کا، ان سے دعائیں نہیں مانگتے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ رب کا معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جو پالنہار ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ رب العالمین، وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، انہم حرموا علیہم الحلال وحللوا لہم الحرام فاتبعوہم فذلک عبادتہم. کہ کیسے عبادت نہیں کرتے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو جب ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو جب ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں تو وہ ان کی بات نہیں مانتے اس چیز میں؟ یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے، جب وہ حرام کہہ دیتے ہیں تو وہ ان کی بات مان لیتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے جب وہ انہیں حلال کہہ دیتے ہیں تب بھی وہ ان کی بات مان لیتے ہیں. کیا ایسا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا کرتے ہیں وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے. کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ کہ کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا اور کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں. اس کا مالک، اس کا حق کسے ہے؟ اللہ کا حق. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کو حق ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو چاہے حلال قرار دے، کسی بھی چیز کو چاہے حرام قرار دے. ایک مخلوق کا یہ حق نہیں ہے. اب جو شخص اس چیز میں مخلوق کی فرما برداری کر لے کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے اور وہ عالم دین اس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے اور وہ اس کی بات مان لے، تو یہ حقیقت میں کیا ہو گئی؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس عالم کی یا اس پادری کی عبادت کی طرح ہو گئی. اور یہ چیز کیا ہو گئی؟ شرک ہو گئی. اس کی عبادت ہو گئی، عبادت میں، اطاعت میں یہ شرک ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے بڑی گہرائی سے یہاں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا اور ان کی قوم نے ان کی بات مان کر ان پر عمل کیا، تو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ان کو رب بنانا ہوا اور اللہ رب العالمین کی خاص چیز میں ان کی اتباع کرنی ہوئی. تو اگرچہ وہ ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو خاص چیز ہے، خاص حق ہے، کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، انہوں نے اس میں اس کو شریک بنا لیا ہے، مخلوق کو. تو یہ ان کی اطاعت میں شرک ہے. کیا پتہ چلا اس سے؟
ہمیں کیا سبق ملا اس سے؟ کیا سبق ملا ہمیں؟ کیا سبق ملا؟ اگر ہم حلال و حرام میں کسی مخلوق کی اتباع کر رہے ہیں، کسی مخلوق کے کہنے پر ہم حلال و حرام مان رہے ہیں، اس چیز کو، اس مخلوق کی اتباع کر رہے ہیں، تو حقیقی معنوں میں کیا ہے یہ؟ ہم اللہ کے علاوہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں شرک ہے۔ دوسری چیز، مخلوق کے حق میں یہ چیز نہیں ہے، مخلوق کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دے اور کسی چیز کو حرام قرار دے۔ یہ اختیار کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہوں۔ تو یہاں اور بھی بات لمبی ہے، اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا، اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں توحید کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور توحید کو سمجھنے اور توحید کو بار بار سننے اور اس کی مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری اس مجلس کی حاضری کو ہم سب کی مغفرت کا سبب بنا۔ رب العالمین اس مجلس کو منعقد کرنے والوں کے حق میں اس مجلس کو صدقہ جاریہ قبول فرما، اور رب العالمین ہم سب کو اور سب سے پہلے مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔